کہ آپ نے اسی موقع سے ڈرانے کی بات کی. تینوں آیتوں کا انتخاب کیا. تینوں آیتوں کی ابتدائی ہے اتقوا ربکم اتقوا اللہ اتقوا اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو. اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا. وخلق منها زوجها، تم کو ایک جان سے پیدا کیا. خلق من نفس واحدہ یعنی آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر انہی دونوں سے سارے مرد عورت انسان اللہ نے دنیا میں برپا کیے پیدا کیے. واتقوا اللہ تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم رشتوں کا سوال کرتے ہو. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے اللہ تمہارا نگہبان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. کسی نے پوچھا نہیں کہ آدم کو کس سے پیدا کیا، حوا کو کس سے پیدا کیا، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا پسلی سے پیدا کیا گیا. اس موقع پر اس آیت کا پڑھنا، یہ مناسبت جو مجھے ایک چھوٹے سے مولوی کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع سے اس آیات کا دہرانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اپنے جسم کا جز سمجھے. جز پسلی میں درد ہوگا تو آپ درد محسوس کرو گے، اسی طرح بیوی کے دکھ کو دکھ سمجھنا، بیوی کے درد کو درد سمجھنا، اس کے خوشی غم میں شریک ہونا، یہ اشارہ ہے اس بات کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حق تقاتی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم باپ سے بھی ڈرتے ہو، ماں سے ڈرتے ہو، اساتذہ کا لحاظ کرتے ہو، اللہ کا لحاظ تو اس سے زیادہ کرنے کی بات ہے. حق تقاتی، اس کا حق کتنا ہوگا ڈرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور آخر میں موت کا بھی ذکر کیا. دیکھو ایسی حالت میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان نہ رہو. ڈرایا بھی اور مرنے کا ذکر بھی کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ غم کے موقع پر کسی کے یہاں میت پڑی ہو تو مسکراتا نہیں، پٹاخہ کیا دگے گا، لیکن خوشی کے موقع پر وہ بھول جاتا ہے کہ جس پروردگار نے بڑی منتوں اور سماجتوں کے بعد یہ خوشی کا موقع دیا ہے وہ قادر مطلق ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں غم میں تبدیل بھی کر سکتا ہے. لہذا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہونا چاہیے. اس موقع سے سنتیں پامال نہیں کی جانی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس موقع سے نقل کیا جاتا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. لفظ سنت کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت قرار دے دیا. نکاح عبادت ہے، عبادت کھیل تماشا نہیں ہے کہ پٹاخے داغ لیے جائیں، خالی فوٹو کھینچ لیا جائے اور کیسٹ بنا لی جائے، اس لیے نہیں ہے. عبادت ہے عبادت، اور عبادت معبود کی مرضی سے کی جاتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں. نکاح ویسے کیا جائے گا جیسے حضور کہیں گے، نماز ویسے پڑھی جائے گی جیسے حضور نے فرمایا، روزہ ویسے رکھا جائے گا جیسے حضور نے کہا. تو پھر نکاح کی سنت اپنی مرضی سے کیسے ادا کی جائے گی؟ جیسے حضور کہیں گے ویسے ہی نکاح ہونا چاہیے. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ جتنا ہی کم خرچ والا نکاح ہو اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے. جس نکاح میں کم اخراجات ہوں وہ بابرکت ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے جیسا کم پیسے روپے اور تنخواہ والا مولوی کہتا تو آپ کہتے کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ کم پیسے والا نکاح ہو تو بابرکت ہو. سرتاج انبیاء نے کہا، سرکار مدینہ نے فرمایا اگر وہ چاہتے تو ان کی بیٹی کی شادی میں آسمان سے جوڑے اتر جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان آسمان سے بھیج دیتا، لیکن انہوں نے امت کا اتنا لحاظ رکھا کہ میں اپنے لیے اگر دسترخوان اتروا لوں گا تو میری امت کو کہاں سے دسترخوان ملے گا؟ وہ کتنی زحمت میں پڑ جائے گی. ان کو تو ہمارا اتنا لحاظ ہے لیکن ہمیں کچھ بھی لحاظ نہیں. ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اپنی خوشی کے آگے کہ اللہ بھی راضی ہے کہ نہیں، رسول بھی راضی ہے کہ نہیں. ہمارا نکاح کیوں بابرکت ہو جائے گا؟ کم خرچ کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ وہ نکاح کم خرچ والا عائشہ کے نکاح سے میل کھائے گا، خدیجہ کے نکاح سے میل کھائے گا، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے نکاح سے میل کھائے گا، اس لیے بابرکت ہو جائے گا. لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے اس موقع